پروان نفسیات پریکٹیکل نوٹ بک جو کہ انٹرمیڈیٹ کی ہے، اس سے آج ہم تجربہ نمبر 6 کریں گے۔ تجربہ نمبر 6 جو ہے اس کا نام ہے مسائل کا حل، اور پریکٹیکل نوٹ بک میں صفحہ نمبر 19 پہ ہے۔ جس طریقے سے تجربہ نمبر 6 پریکٹیکل کاپی پہ لکھا ہوا ہے، عنوان، مسئلہ، تعارف، اسی طریقے سے یہ سارا آپ نے اپنی پریکٹیکل کاپی پر بھی لکھ دینا ہے۔ تعارف میں بتایا گیا ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ تفکر کرتے ہیں، یعنی کہ سوچتے ہیں اور مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، اور مسائل کی نوعیت کے مطابق ہمیں اس کی کچھ تیاری کے مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، جس کی 4 سٹیجز ہیں: تیاری، تعطل، آمد اور تصدیق۔ پھر ان 4 مراحل کو جو ہے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ نے بھی اپنی پریکٹیکل کاپی میں ہو بہو ایسے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد مفروضہ، جیسے مفروضہ اور سامان لکھا گیا ہے، آپ نے اپنی پریکٹیکل کاپی میں اسی طریقے سے مفروضہ اور سامان لکھ دینا ہے۔ پریکٹیکل کاپی کے اندر ہی مسائل کے حل کے لیے استعمال کی جانے والی جیومیٹری کی اشکال موجود ہیں۔ آپ نے ان کو اس طرح سے کاٹ کر اپنی کاپی پر لگانا ہے، جیسے کہ یہاں بتایا گیا ہے۔ شکل نمبر 1 کو مکمل کیا گیا ہے وہاں سے کاٹ کر، اور اسی طریقے سے شکل نمبر 2 کو، جو شکل نمبر 1 ہے، اسی طریقے سے اس کی جب دوسرے ہم جو ہے کاٹیں گے یہاں سے، تو ان کی یہ والی شکل بن جائے گی، اور آپ نے اس شیپ میں بنا کے انہیں اپنی کاپی میں پیسٹ کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے شکل نمبر 3 جو ہے اس شیپ میں ہوگی، یہ والی پریکٹیکل کاپی میں آپ نے اس کو کاٹ کر اس شیپ میں بنا کر اپنی کاپی میں اسی طریقے سے لگانی ہے۔ اس کے بعد عامل جو تجربہ کر رہا ہوگا وہ اپنا نام، جماعت اور عمر لکھے گا۔ معمول جس پہ تجربہ کیا جائے گا اس کا نام، عمر اور جماعت لکھی جائے گی۔ ہدایات جس طریقے سے آپ کی پریکٹیکل کاپی پر لکھی ہیں، آپ نے بالکل اسی طرح سے اپنی کاپی میں لکھ لینی ہے۔ عمل اور طریقہ کار جس طریقے سے لکھا ہوا ہے، آپ نے اسی طریقے سے اپنی کاپی میں لکھ لینا ہے۔ معمول کے تاثرات جس طریقے سے کاپی میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اسی طریقے سے لکھ لینے ہیں۔ عامل کی مشاہداتی رپورٹ جس طریقے سے پریکٹیکل کاپی میں لکھی ہوئی ہے، آپ نے اسی طریقے سے لکھ لینی ہے۔ نتائج جیسا کہ آپ کی پریکٹیکل کاپی میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح سے لکھ کر ساتھ لاسٹ میں ایک گوشوارہ بنا ہوا ہے جو ٹیبل، آپ نے بھی یہی اسی طریقے سے لکھ لینا ہے۔ عامل نے جو معمول پہ تجربہ کیا اس کی غلطیاں تھوڑی مختلف تھیں، اس لیے یہ جو ہے ٹیبل بھی تھوڑا سا مختلف ہے۔ سب سے آخر میں ایک گراف کی صورت میں جو ہے غلطیاں ہیں ان کو سارا ڈرا کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی جو ہوگی معمول کی غلطیاں اس کے مطابق ایک گراف بنانا ہے، اسی طریقے سے پینسل سے۔ اس گراف کی یہ جو غلطیاں ہیں اور صرف شدہ وقت اور شکل، اس کے مطابق جو گراف بنایا گیا تھا پریکٹیکل کاپی کے اندر، وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے۔ اور جو پریکٹیکل کاپی میں ہم نے جو ہے معمول پر تجربہ کیا اس کا ٹیبل یہ بنایا گیا ہے، اور اس ٹیبل کے مطابق یہ والی غلطیوں کا گراف بنے گا، اور ریٹن میں آپ کا یہ تجربہ نمبر 6 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پریکٹیکل کاپی کے صفحہ نمبر 20 میں ہدایات میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے پریکٹیکل کو کیسے پرفارم کرنا ہے۔ ایک عامل ہوگا جو تجربہ کر رہا ہوگا، جو پریکٹیکل کاپی بنا رہی ہے طالب علم یا طالب، اور جو لڑکی ہوگی معمول جس پر تجربہ کیا جائے گا، یا معمول آپ کا جو بھی ہو سکتا ہے، ایک وہ ہوگا۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے
پریکٹیکل کاپی کے اندر مسائل کے حل کے لیے استعمال کی جانے والی جیومیٹری کی اشکال اس کو دکھانی ہے۔ پریکٹیکل کاپی کے اندر مسائل کے حل کے لیے استعمال کی جانے والی جیومیٹری کے اشکال موجود ہیں۔ آپ نے ان کو سیزر سے یہاں سے کاٹنا ہے اور اس شیپ میں لانا ہے جیسے کہ ادھر پریکٹیکل کاپی میں دکھایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ نے اپنے معمول کو دینا ہے کہ اس نے شکل نمبر 1 کے مطابق کرنا ہے اور اس کے دوران وہ جو غلطیاں کرے گا آپ نے وہ غلطیاں لکھ لینی ہیں۔ اسی طریقے سے شکل نمبر 2 میں جو دکھایا گیا ہے ان تینوں کو بھی آپ نے سیزر سے کاٹ لینا ہے اور یہ شکل نمبر 2 کو اس فارم میں بنانا ہے۔ اسی طریقے سے شکل نمبر 3 کو اس شکل میں، شکل نمبر 3 کو اس شکل میں بنانا ہے۔ شکل نمبر 3 ادھر جو ہے یہ والی اس کو اس شیپ میں کاٹ کے اس طریقے سے اور وہ اس شکل میں بنے گی۔ اسی طریقے سے شکل نمبر 4 کو بھی یہ جو اس کی پزلز ہیں ان کو سیزر سے کٹ کرنا ہے اور آپ کا معمول اس شکل میں اس کو بنائے گا۔ اسی طریقے سے شکل نمبر 5 کو بھی اسی طریقے سے کاٹ کر، یہ شکل نمبر 4 ہے یہاں پر اور یہ شکل نمبر 5 ہے۔ آپ اس کی ترتیب جو ہے وہ پریکٹیکل کاپی کے اکارڈنگ ہی رکھنا۔ ہمارے معمول نے شکل نمبر جو بنائی اس کے مطابق جو غلطیاں کی اور صرف شدہ وقت اس کو ہم اس طرح ٹیبل میں لکھیں گے اور آخر میں ہم گراف کی صورت میں یہاں ساری وہ جو غلطیاں ہیں اور وہ ان کو مینشن کر دیں گے اور اس طریقے کا گراف بنے گا۔ پریکٹیکل کاپی کے اندر بھی صفحہ نمبر 21 میں بتایا گیا ہے کہ معمول نے شکل نمبر 1 2 3 4 5 میں کون کون سی غلطیاں کی اور صرف شدہ وقت جو ہے جو بنایا اس کا ایک ٹیبل بنایا گیا ہے یا گوشوارہ۔ اسی طریقے سے پھر اس کو گراف کی صورت میں بنا لیا گیا جو کہ آپ نے اپنی پریکٹیکل کاپی میں بنانا ہوگا۔ وائوا کے سوالات کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے سوال ہے مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے پریکٹیکل کاپی میں لکھنے نہیں ہیں لیکن آپ کو ان کے آنسر آنے چاہیے۔ صفحہ نمبر 19 میں بتایا گیا ہے کہ فرد جب نامانوس حالات سے دوچار ہوتا ہے تو اسے کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسی حالت کو ہم مسئلہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ کیا نارمل لوگ بھی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں؟ جی ہاں، نارمل لوگ بھی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے مسئلے کے حل میں تخلیقی فکر کیا کردار ادا کرتی ہے یا کرتا ہے؟ تخلیقی فکر سے ہمیں مسائل کے حل میں بہت سارے جو ہیں وہ حل ملتے ہیں مسائل کے۔ فکر کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں کو فکر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے فکر سے کیا مراد ہے؟ جب ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہم لوگ سوچتے ہیں اسے کہتے ہیں فکر۔ فکر کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ مسائل کے حل کے لیے فکر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فکر کی کتنی اقسام ہیں؟ صفحہ نمبر 19 میں اس کی بتایا گیا ہے کہ فکر کی 4 اقسام ہیں: تیاری، ترتل، آمد اور تصدیق۔ لاسٹ کویسچن ہے فکر اور مسئلے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جب ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہم لوگ سوچ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتی ہے فکر اور ان دونوں میں آپس کا یہی تعلق ہے۔ اس طریقے سے ہم نے پریکٹیکل نمبر 6 سب سے پہلے بتایا کہ ریٹرن کیسے کرنا ہے، پھر ہم نے بتایا اس کو پرفارم کیسے کرنا ہے اور آخر میں ہم نے بتایا کہ اس کو وائوا میں سوالات کو کس طریقے سے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ یہ ہمارا پریکٹیکل نمبر 6 مکمل ہو گیا ہے۔